نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 25 کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، اور نہیں نکلتے کوئی پھل اپنے غلافوں سے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو جلتی ہے مگر صرف اسی کے علم سے۔ یعنی صرف قیامت ہی نہیں بلکہ تمام امور غیب کا علم صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ وہ یوم ینادیہم اینا شرکائی، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، قالوا آذناک ما منا من شہید، وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ بے بسی کے عالم میں یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ دنیا میں ہم نے واقعتاً کچھ سہارے ڈھونڈ کر ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ سب گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، یعنی اس دن کی سختی کو دیکھ کر ان کے اوزان ختم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے قرار نہیں ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا۔ تو یہاں بھلائی یا خیر سے مراد دنیا کی نعمتیں اور مال و دولت کی فراوانی ہے کہ کسی انسان کے پاس چاہے کتنی ہی دولت ہو، جس قدر چاہے نعمتیں اسے میسر ہوں، پھر بھی وہ مزید حاصل کرنے کی خواہش اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ، اور اگر کہیں اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ بالکل ہی مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اس کے بعد جب اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ ہاں یہ تو میرا ہی حق ہے۔ یعنی سختی کا وقت گزر جانے کے بعد حالات بہتر ہو جانے پر وہ بڑے فخر سے دعویٰ کرے گا کہ میں نے تو اپنی تدبیر سے تمام عقدے حل کر لیے اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بالآخر میں نے اپنے تمام مسائل پر قابو پا لیا۔ وما ظن الساعة قائمہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ بھی قائم ہونے والی شے ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا میرے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہی ہوگی۔ تو یہ جملہ دراصل ایک ایسے مادیت پسند انسان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتا ہے اور ہمتاً اس کی زیب و زینت میں گم رہتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر کسی وقت آخرت کی فکر پریشان کرتی بھی ہے تو وہ اس خیال سے خود کو تسلی دے دیتا ہے کہ جی قیامت تو قائم ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر قائم ہوئی بھی تو جس طرح اللہ نے مجھے یہاں بڑا کچھ دیا ہوا ہے تو وہاں بھی میرے ساتھ اچھا سلوک ہی ہوگا۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو ہم سورہ کہف میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جس دونوں بھائیوں میں سے جس بھائی کے باغات اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے فراوانی سے عطا کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہونی ہے، اور اگر ہوگی بھی تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھی بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ کہف کا وہ نقشہ ہے جو ہم آیت نمبر 63 میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ کیا کہے گا کہ میں جس طرح دنیا میں اس کا منظور نظر ہوں، جس طرح اس نے مجھے دنیا میں دولت اور عزت دی ہے، اولاد عطا کی ہے، طرح طرح کی دوسری نعمتیں بھی دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں بھی مجھے کچھ نہ کچھ اچھا دے گا، وہ مجھ پر مہربان ہی رہے گا، اور جس طرح میں یہاں مزے کی زندگی بسر کر رہا ہوں میں وہاں بھی مزے اڑاؤں گا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تب ہم پوری طرح سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھے عذاب کا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو وہ رخ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہو اور پھر تم نے اس کا انکار کر دیا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو پھر کون ہوگا اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا جو دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہو. یعنی بے شک یہ لوگ تم لوگ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر دو کہ اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوا تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تم اس دور کی گمراہی میں مخالفت میں پڑے رہو گے کہ تمہیں ذرا سی بھی نصیحت حاصل نہیں ہوگی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور اپنی ان کی جانوں کے اندر بھی. تو یہاں پہ پھر قرآن مجید کا ذکر آخری مرتبہ پہ قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے، اور اس استدلال میں ہمارے لیے موجود سائنسی دور کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نشانیاں بھی بیان فرما رہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جانوں اور زمین و آسمان کے اندر اللہ کی نشانیاں جو چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں اور مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ خود پروف کرے گا قرآن کی بالکل صحیح ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے. اور یہ کب واضح ہوا؟ جب سائنسی ترقی کے بعد آج کے دور میں یہ ممکن ہوا کہ جب سائنس سے زیادہ ہر طرح سے ترقی کر لی. جس طرح سے فرعون کی لاش کے بارے میں بھی آپ بہت دفعہ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ جب فرعون کی لاش کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی ریسرچ ہوئی، اور جو کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بیماری سے طبی موت مرا ہے، تو جب سائنسدان اس کے پاس پہنچے اور اس کی جو اس کی ممی تھی اس کو انہوں نے ڈیکمپوز ہونے سے بچانے کی کوشش کی، تو ان کی ریسرچ میں یہ چیز ان کے سامنے آئی کہ یہ طبی موت نہیں مرا بلکہ یہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے، جس کی گواہی قرآن مجید نے دے رکھی ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا میں جتنی بھی نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں وہ سب کی سب قرآن سے ماخوذ ہوتی ہیں. اور نزول قرآن کے وقت بھی اجازت قرآن کے جس پہلو نے اہل عرب کو سب سے زیادہ متاثر کیا بلکہ مسحور کیا تھا، وہ اس کی فصاحت، بلاغت اور ادبیت تھی. اس وقت قرآن نے عرب بھر کے شعراء، خطبہ اور فصحاء کو ان کے اپنے اپنے میدان میں چیلنج کیا کہ اگر تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم ایک ایسی صورت ہی بنا لو. یہ چیلنج انہیں اس میدان میں دیا گیا تھا جس کے شہ سوار ہونے پر خود انہیں اپنے اوپر ناز تھا، اور جس کے نشیب و فراز کو وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے. تو بہت سی سائنسی ایجادات جو ہیں وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی سمجھ میں آئی ہیں. جیسے جو فضا کے اندر جو مختلف سیارے ہیں، ستارے ہیں، سب ایک گردش میں چل رہے ہیں. جیسے سورہ یاسین کی آیت ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر کوئی اپنے اپنے میدان میں گردش کر رہا ہے. اجرام سوامیہ، ان سب کے بارے میں علم قرآن کے ذریعے سے ہی قرآن کے ذریعے سے ہی لوگوں کے علم میں آیا ہے. تو سائنس کے حساب سے لوگوں کو آج یہ چیز سمجھ میں آئی ہے. پرانے زمانے کے انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی. انسانی تاریخ شاہد ہے کہ جامع فلکی اور ان کی گردش سے متعلق مختلف زمانوں میں مختلف موقف اختیار کیے گئے. پہلے انسان سمجھتے تھے زمین ساکن ہے، سورج حرکت میں ہے، پھر انہیں یوں لگا کہ سورج ساکن اور زمین سے گرد گھومتی ہے. اور حتیٰ کہ آج کے انسان نے اپنی تحقیق اور جستجو سے ثابت کر دیا، اور سچ بھی یہی ہے کہ سب کے سب ہی اپنے اپنے میدان میں گھوم رہے ہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ متحرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے کافی ہے. اور الحمدللہ اب تک جتنی بھی تحقیقات ہو چکی ہیں اس کے ساتھ اس کی وجہ سے جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ سب کے سب قرآن کی حقانیت پر گواہ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس نے قرآن میں صرف اسی حد تک حقائق کا ذکر کیا ہے جس حد تک انسان انہیں سمجھ سکتا ہے، اور اسی انداز میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس انداز میں انسانی فہم و شعور کی رسائی ان تک ہو سکتی ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو سائنس تو آج ہر چیز کو پروو کر رہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. تو
اس کا مطلب ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا احاطہ اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے، اور قیامت تک جو حالات ہونے والے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہونے ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہے۔ اللہ پاک کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ شورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا صحیح مفہوم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بہت بلند و بالا بہت عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، یعنی آسمان فرشتوں سے کچاکچ بھرے ہوئے ہیں، اتنے بڑے اجتماع کی وجہ سے آسمان پھٹنے کے قریب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایک بالش برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہو یا قیام یا رکوع میں مصروف نہ ہو، یعنی زمین و آسمان کے اوپر اتنے زیادہ تعداد میں فرشتے موجود ہیں کہ وہاں پہ ایک بالش پر بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اور آپ کے رب کے لشکروں کے بارے میں سوائے خود اللہ کے سے اور کوئی نہیں جانتا۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور زمین میں جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ مضمون ہم سورہ المومن کی آیت نمبر 7 میں بھی پڑھائے ہیں کہ حاملین عرش اور ان کے ساتھی فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں، اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اللہ ان پر نگران ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ معبودان ان کی شفاعت کریں گے اور ان کے ذریعے سے انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان کے سارے افعال کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے اور ان کا محاسبہ اور مواخذہ کرنا اسی کا کام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس نہیں کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن عربی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کر دیں اس دن جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ اللہ ایسے بھی کر سکتا تھا کہ دنیا کے تمام انسان ہی مومن ہو جاتے، وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت یا مغفرت اور جنت کی نعمتیں صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو ان کی خواہش رکھتا ہو اور اپنی محنت کی صورت میں ان کی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہے، کیونکہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ انسان کے نیک اعمال کے بدلے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان اس کا پسندیدہ بنتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم اور کافر و مشرک ہوں گے ان کے لیے نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں؟ فاللہ هو الولی، سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وہو یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہے جو زندہ کرے گا اور مردوں کو بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس بات میں تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔
یعنی تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و علیہ انیب، اور وہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع سے تمہارے جوڑے بنا دیے، پھر چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے۔ یعنی تمام طرح کے جانداروں کی ہر نوع میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے۔ یذرؤکم فیہ، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش کرتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال کسی کوئی بھی شے نہیں، تو اس کی ہستی بالکل یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سمیع البصیر، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، کنجیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے، یعنی تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو بھی کی تھی۔ تو یہ براہ راست امت سے خطاب ہے۔ مکی صورتوں میں چونکہ عام طور پر اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے براہ راست مخاطب نہیں کیا جاتا، تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ لگا کے شرع لکم استعمال فرمایا۔ اور دوسرا اسلوب ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صیغہ واحد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اہل ایمان کو پیغام پہنچایا جاتا ہے، یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے۔ والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وحی کی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، کہ تم دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس کو میں تفرقے میں نہ ڈالو، یعنی تم لوگ اپنے دین کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک معاملے میں تو تم اللہ کا حکم مانو اور کسی دوسرے معاملے میں کسی اور کی خوشنودی کے طالب بن جاؤ، اور اسی رویے اور اسی طریقے کو تفرقہ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بھاری ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان عطا ہے کہ کبھی کبھی وہ کسی راستے راہ چلتے مسافر کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کئی کٹھن منازل طے کر کے ہی اللہ کے پاس اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ اور یہ مقام و مرتبہ اکثر و بیشتر شہداء کے حصے میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنی طرف کھینچ لیا، ورنہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اسلام لانے میں پیچھے رہ گئے، کچھ اولون سابقون ہو گئے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اسلام میں داخل کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف اپنے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور اپنے اس راستے پر، قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف ہدایت اسے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو رحمت اور مغفرت ہوتی ہے، اس میں پہلا قدم انسان کی اپنی ذاتی خواہش ہوتی ہے، تو جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں صرف ضد کی بنا پر۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اور اگر یہ بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے ایک وقت معین کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایک خلجان آمیز شک میں ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی کی دعوت دیتے رہیں، کس کی؟ لوگوں کو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے مسلسل دعوت دیتے رہیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔
یعنی آپ کی رسالت کا مقصد اور مشن ہی جو کہ اقامت دین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ حق کی جد و جہد کی، اس راہ میں پوری استقامت اور تندہی کے ساتھ کھڑے رہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ کہہ دیجیے کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ وہ امرت ان اعدل بینکم، اور آپ کہہ دیجیے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر واضح کر دیجیے کہ میں صرف واز کہنے اور میٹھی میٹھی باتیں سنا کر لوگوں کا دل بہلانے نہیں آیا، بلکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے، نظام توحید کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، اللہ یسمع بیننا، ہمارے درمیان کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں جمع کر دے گا۔ تو کسی بھی بحث مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اقامت دین کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی تمام اختلافات کا فیصلہ فرما دیں گے، کیونکہ وہ الیہ المصیر، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ تو جب اللہ کی عدالت میں سب کھڑے ہوں گے تو وہاں سب کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے رہتے ہیں اس کے بعد کہ ان کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی۔ تو یعنی السابقون الاولون، تو روز اول ہی سے استقامت کے پہاڑ بنے کھڑے ہیں، اور اب تو انتظار ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان کے قافلے کا ہر طرف سے لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج دل میں داخل ہوں۔ لیکن جو لوگ اب بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور آج کے دور میں بھی لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے اور ہر دھرمی کی وجہ سے اپنی پرانی مسلطیں سنبھالے بیٹھے ہیں، حجت بازی کیے جا رہے ہیں۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل ہی پسپا ہے۔ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب بھی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اور اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی اور میزان بھی۔ تو میزان دراصل دین حق کے عملی نظام کا نام ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کتاب ہر ایک کا حق مقرر کرتی ہے اور میزان ناپ تول کر کے یہ حق حقدار کو دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی اور میزان بھی دی، یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دین بھی دے دیا اور نظام بھی دے دیا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اور اس قیامت کے لیے جلدی تو وہی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کیونکہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور اس بری گھڑی سے اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ یعنی قیامت کے تصور سے اللہ کے مقرب بندوں کے خوف کی کیفیت کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ نور میں بھی فرما چکے ہیں، جو پڑھ کے آئے ہیں۔ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، آیت نمبر 37، کہ وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں۔ الا ان الذین یمارون فی الصاعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ تو بہت قوی ہے، بہت زبردست ہے۔ من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ من کان یرید الحرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو کہ دنیا کی کھیتی کا طالب بن جاتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لهم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی راستہ طے کر دیا ہو جس کا اذن اللہ نے نہیں دیا۔ تو شرک کے حوالے سے یہ خود نقطہ قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ مشرک لوگ جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی سند اتاری ہے
اور نہ ہی کسی الہامی کتاب میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک قطعی حکم پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ظالموں کو کہ وہ اپنے کرتوتوں کے سبب ڈر رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن کفار و مشرکین اپنے غلط عقائد اور برے اعمال کے سبب خوف زدہ ہوں گے۔ وہ واقع بھی، اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہی ہوگا، یعنی ان کے عقائد و افعال کا وبال ان کی سروں پر گرنے والا ہوگا، جبکہ ایمان والوں کی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ پر کاربند رہے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک هو الفضل الکبیر، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور یہی بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں سال ہر سال تم تک یہ پیغام پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں، مگر میں نے کبھی تم لوگوں سے اس کا کوئی صلہ یا انعام طلب نہیں کیا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داری کے لحاظ سے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ لیا ہے، یعنی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اگر چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے۔ تو یہ خطاب بظاہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں مخالفین کو سنانا مقصود ہے کہ یہ قرآن وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ خالص ایک وہابی صلاحیت ہے اور آپ کو اس بارے میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یا کجا آپ خود اس کو گھڑیں یا تسلیم کریں تو چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو صلاحیت آپ سے واپس لے کر آپ کے قلب پر مہر کر دے اور آپ پر وحی آنا بند ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات سے۔ تو یہ اللہ کی سنت اور اس کا اٹل قانون ہے، لیکن اس کے ظہور میں اللہ کی مشیت کے مطابق وقت لگتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ وہو الذی یقبل توبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی ترقی دیتا ہے۔ اور وہ ترقی کس میں ہوتی ہے؟ ایمان میں، اور اعمال صالحہ میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ کشادہ کر دیتا رزق اپنے سب بندوں کے لیے تو وہ زمین میں سرکشی کرتے۔ یقیناً اللہ کے خزانے بہت ہی وسیع ہیں، لیکن اگر وہ ان خزانوں کو سب کے لیے کھول دیتا اور ہر کسی کو اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق بافراغت اور باسہولت رزق ملنا شروع ہو جاتا تو انسانوں کی اکثریت اللہ سے سرکشی پر اتر جاتی۔ تو کیونکہ اب جبکہ دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے دن رات کی مشقت میں جوتے رہنے کے باوجود بھی ان میں سے اکثر اللہ کے نافرمان ہیں، تو فکر معاشرے سے فراغت کی باتوں کو بالکل ہی باغی ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو تو کسی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ وَاللَّهِ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، لیکن اللہ نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور اپنی رحمت ان پر پھیلا دیتا ہے۔ تو خشک سالی میں فصلوں کی آبیاری کا وقت ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر جب کسانوں کے دلوں میں مایوسی کے سائے گہرے ہونے لگتے ہیں تو اچانک اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے اور بارش کی نوید لے کر
पहुंच जाता और बादल बारिश के लिए भी लेकर पहुंच जाते हैं। वमिन वहुवल वलीयुल हमीद, और वही है जो अपने बंदों का मददगार है और अपनी ज़ात में आप महमूद है। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दि वमा बस्सा फ़ीहिमा मिन दाब्बा, और उसकी निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और उन दोनों में उसने जो जानदार फैला दिए हैं। यानी आसमानों में फरिश्ते, जबकि ज़मीन में उसकी फ़िज़ा में मौजूद बेशुमार मखलूक़ात उसकी निशानियों में से है। वहुवा अला जमइहिम इज़ा यशाअ क़दीर, और वो जब चाहे उन सबको जमा करने पर क़ादिर है। उसने अपनी मर्ज़ी और मशीयत से उन सबको ज़मीन और आसमान की वसअतों में फैला रखा है। अलबत्ता जब वो चाहेगा उन सबको अपने हुज़ूर जमा कर लेगा। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर, और जो तुम पर मुसीबत आती है दरहकीकत तुम्हारे अपने हाथों की कमाई यानी आमाल के सबब आती है, और तुम्हारी खताओं में से अक्सर को तो वो माफ़ भी करता रहता है। यानी अल्लाह ताला इंसानों के साथ अमूमी तौर पर वो दरगुजर का मामला फरमाता है और हर किसी को हर गलती पर नहीं पकड़ता, बल्कि बाज़ औक़ात नाफरमानियों की सज़ा वो मुतल्लिक़ा अफ़राद को दुनिया में ही दे देता है। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना फ़िल अर्ज़, और तुम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई कारसाज है और ना ही मददगार। वमिन आयातिहिल जवारिर फ़िल बहरि कल आलाम, और उसकी निशानियों में से है समंदरों में चलने वाले पहाड़ों की मानिंद जहाज भी हैं। इन यशा युस्किन रिहा फ़यज़लल्ना रवाकिद अला ज़हरिही, अगर वो चाहे तो हवा को साकिन कर दे सो वो खड़े के खड़े रह जाए समंदर की सतह पर। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, यकीनन इसमें निशानियां हैं हर एक सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए। और यूबिक़हुन्ना बिमा कसबू व याफ़ू अन कसीर, या वो चाहे तो तबाह कर दे उनके जहाज़ों को लोगों के गुनाहों की पादाश में, लेकिन वो बहुत से खताओं से दरगुजर फरमाता है। व यअलमुल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिना मा लहुम मिन महीस, और ताकि जान लें वो लोग जो हमारी आयात में कटहुज्जती कर रहे हैं कि उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं है। फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया, बस जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है वो दुनिया ही की ज़िंदगी का साजो सामान है। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश, और वो लोग के जो इज्तनाब करते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से। व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह, और अगर वो लोग जिन्होंने अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहा और नमाज कायम की। वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, और उनका काम आपस में मशवरे से होता है। तो ज़ाहिर है इक़ामत दीन के लिए जद्दोजहद के लिए इज्तिमाइयत दरकार है, और इज्तिमाई ज़िंदगी में फ़ैसले करने और मुख्तलिफ अमूर निपटाने के लिए भी बाहिमी मुशावरत की बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वहाँ मुशावरे का भी बताया कि वो जो नेक लोग हैं जिनकी जमाती ज़िंदगी में मुशावरत होती है और वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले होते हैं और आपस में बाहिमी मशवरे से उनके माबैन एक मुश्तरका सोच और बाहिमी एतमाद पैदा होता है। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। यानी दावत इक़ामत-ए-दीन की जद्दोजहद में मसरूफ़ लोगों को जहाँ अपने वक़्त और अपनी जानों को कुर्बानी देना पड़ेगी, वहाँ उस रास्ते में अपना माल भी खर्च करना पड़ेगा। चुनांचे मुतल्लिक़ा लोगों के औसाफ में से एक वस्फ़ ये भी गिनवा दी गई कि वो अल्लाह के दिए हुए माल में से इन्फ़ाक़ भी करते हैं, यानी वो अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, और वो लोग जबकि उन पर ज़्यादती हो तो बदला लेते हैं। यानी अक़ामत दिन की जद्दोजहद जब क़ताल के मरहले में दाखिल हो जाए तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देने का हुक्म है, जो हम सूरह बक़रा में भी पढ़ के आए हैं कि वक़्तुलूहुम इज़ तक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, और कत्ल करो उन्हें जहाँ कहीं भी तुम पाओ और निकालो बाहर जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था। तो क्या है कि बातिल को आगे बढ़कर वो बातिल को चैलेंज करते हैं और उसके बाद उनका मुकाबला करते हैं। वजज़ाउ सय्यअतुन सय्यअतुन मिस्लिहा, और किसी बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। फमन आफ़ा व अस्लहा फअज्रुहु अलल्लाह, बस जो कोई माफ़ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे है।
تو یہ معاف کرنے کا اس اعتبار سے ہو کہ اس میں متعلقہ شخص کی اصلاح کا امکان ہو تو اس میں بہتری ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، یقینا اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیل، اور جو کوئی بدلہ لے لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو ان پر کوئی الزام نہیں، یعنی کہ جتنا انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے صرف اتنا ہی بدلہ لینا اس کے لیے جائز ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل میں الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں بغیر کسی حق کے۔ اولئک لہم عذاب الیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عدل انصاف کی راہ میں اصل رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، زمین میں سرکشی دکھاتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بجائے خود حاکم بن بیٹھتے ہیں اور عوام الناس کے حقوق پر شب خون مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ معاشرے میں امن و سکون اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی معاشرے میں جو معاشرتی نظام ہے، دین کا اقامت دین ہے، اس کو قائم کریں گے تو ہی معاشرے میں امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور ہاں جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ واقعتاً بڑے ہمت کے کاموں سے ہے۔ یعنی بدلہ لینا اگرچہ مظلوم کا حق ہے، لیکن کسی خاص صورتحال میں اگر وہ صبر سے کام لیتے ہوئے اپنا ہی حق معاف کرنا چاہے تو بے شک یہ عزیمت کے اوصاف میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جس کی گمراہی پر اللہ ہی نے مہر ثبت کر دی تو ایسے شخص کا کوئی حمایتی اور کوئی دوست ممکن نہیں جو اسے راہ راست پر لے آئے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ یقولون هل هي مرد من سبیل، اور تم دیکھو کہ ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس لوٹ جانے کا بھی کوئی راستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس پر یعنی جہنم پر، نگاہیں زمین میں گاڑے ہوئے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے کل اکھیوں سے۔ تو اس کیفیت میں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلهم یوم القیامہ، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کر دیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالم تو ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں گے اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو پھر اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں۔ اب اس کے بعد پھر اقامت دین سے متعلق دو عظیم آیات آ رہی ہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اے اہل ایمان اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے جس کا لوٹایا نہ جا سکے۔ تو اسی آیت میں استجابت کا ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہم تقریباً 38 بار پڑھ چکے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ذکر اصحاب عظیمت کی مدح کے طور پر آیا، یہاں اللہ تعالیٰ ترغیب و تشویق کا انداز ہے کہ اے لوگوں اب جب کہ تم نے یہ تمام احکامات پڑھ لیے ہیں، غلبہ دین کے حوالے سے تم نے اپنے فرائض کو سمجھ لیا، تو اس زمن میں اپنے رب کی مرضی و منشا بھی تمہیں معلوم ہو چکی، تو اب آؤ آگے بڑھو، اپنے رب کی پکار پر فوراً لبیک کرو۔ دراصل تم میں سے ہر کسی نے اپنی اپنی زندگی کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے ہیں، چنانچہ اگر کسی کو اپنے اس فرض کی ادائیگی کا احساس ہو بھی جاتا ہے تو اس کا دل انہی منصوبوں میں اٹکا رہتا ہے کہ بس میں یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا دو، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو اللہ نے ایک وارننگ دے دی کہ تم خوب جانتے ہو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ جب تمہارے سامنے موت آ کھڑی ہو، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کے حکم پر کان دھرو، یعنی اس اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے دوسروں کی قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھو، اپنی مدت مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے اقامت دین کا کام سر انجام دے دو۔ ما لکم من ملجاء یومئذ وما لکم من نکیر، نہیں ہوگی تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی موقع انتظار، یعنی تم اپنے کرتوتوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کر سکو گے اور نہ ہی اس پر تم اعتراض کر سکو گے اور نہ ہی اپنی حالت کو تبدیل کرنا تمہارے بس میں ہوگا۔
फ़इन आरज़ू फमा अरसलनाक अलैहिम हफ़ीज़ा, फिर अगर ये लोग एतराज़ करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको इन पर कोई दारोगा बनाकर नहीं भेजा। यानी ये लोग अब भी अगर अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहते हुए क़यामत दीन की जद्दोजहद के लिए कमर बस्ता ना हो, तो इनकी इस कोताही की ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं होगी। इन अलैका इल्लल बलाग, नहीं है आप पर कोई ज़िम्मेदारी मगर सिर्फ साफ-साफ पहुँचा देने की। वइन्ना इज़ा अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन फ़रिहा बिहा, और जब हम इंसान को अपनी रहमत का कोई मज़ा चखाते हैं तो वो इस पर इतराता है। वइन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़इन्नल इंसाना कफ़ूर, और अगर उन पर आ पड़े कोई बुराई उनके अपने हाथों के करतूतों की बदौलत तो इंसान बिल्कुल ही नाशुक्रा बन जाता है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। यख़्लुक़ु मा यशा, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, वो पैदा करता है जो चाहता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बेटे देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, या वो उन्हें मिलाकर देता है बेटे और बेटियां। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, इन्नहु अलीमुन क़दीर, और जिसको चाहता है बाँझ कर देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी वो अपनी मर्ज़ी और मंशा में क़ादिर मुतलक है, जिसको जो चाहे अता करे, लेकिन वो जिसको जो अता करता है अपने इल्म और हिकमत की बुनियाद पर अता करता है। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, और किसी बशर का ये मकाम नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे। अल्लाह तो हर चीज़ पर क़ादिर है, जो चाहे करे, मगर किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उससे हम कलाम हो, इल्ला वहया, सिवाय वही के। औ मिन वराई हिजाब, या फिर वो बात करता है पर्दे की ओट से, तो ये वही की दूसरी किस्म है। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। और युरसिला रसूलन फयुहिया बिइज़्निही मा यशा, या वो भेजता है किसी पैगाम्बर फरिश्ते को, फिर वो वही करता है अल्लाह के हुक्म से जो वो चाहता है। तो ये वही की तीसरी किस्म है। जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पूरा कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाज़िल हुआ। इन्नहु अलियुन हकीम, वो बहुत बुलंद बाला कमाल हिकमत वाला है। उसकी शान इससे बहुत बुलंद है कि वो किसी इंसान से बराह रास्त बगैर हिजाब के कलाम करे, और वो कमाल हिकमत वाला है। उसने अपनी हिकमत के मुताबिक इंसानों तक पैगाम रसानी का जो तरीका चाहा इख्तियार फरमाया। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हमने आपकी तरफ वही की है एक रूह अपने ओमर में से। मा कुन्तु तदरी मल किताबु वलल ईमान, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते थे कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के मारूफ और रिवायती तरीके से ना तो तालीम हासिल की थी और ना ही आपने तौरात या कोई और किताब पढ़ी थी। इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मियीन में से थे। वलकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना, लेकिन इस कुरान को हमने ऐसा नूर बनाया है जिसके ज़रिए से हम हिदायत देते हैं अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं। यानी कुरान के ज़रिए से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान ने एक हकीकी और वाक़ई शक्ल इख्तियार कर ली। वइन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देते हैं। सिरातल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उस अल्लाह के रास्ते की तरफ जिसकी मलकियत है हर वो शय जो आसमानों में है और हर वो शय जो ज़मीन में है। अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर, आगाह हो जाओ कि तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौट आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह शूरा मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला ने हर जगह अपनी तौहीद की, अपनी ज़मीन आसमान की निशानियों का ज़िक्र फरमाया, और सबसे अहम मौजू जो सूरत में गुजरा वो अक़ामत दीन है। क्योंकि जब तक दुनिया में अल्लाह का निज़ाम कायम नहीं होगा तो इंसान दुनिया में इसी तरह बदहवास घूमते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अक़ामत दीन की जिद्दोजहद में कबूल फरमाए, और हमारी छोटी सी कोशिश को भी अपने शाया निशान ज़्यादा अजर अता फरमाए। और हम सबको ये तौफीक दे कि हम कुरान को पढ़ें, समझें और इसे अपने घरों में नाफिज करें। हम कम से कम अपने घरों में तो उसको नाफिज करने पर कादिर हैं। अगर हम किसी सोसाइटी में, किसी माशरे में या अपने शहर में नाफिज करने पर कादिर नहीं है, तो एटलीस्ट हमारा इख्तियार हमारे घरों के अंदर तो है, तो अपने घरों में शरीयत को नाफिज करने का इरादा कर लें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और मददगार हो, आमीन। सूरह ज़ुखरुफ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम, हरूफ मुक़त्तियात हैं। वल किताबिल मुबीन, कसम है उस किताब की जो बिल्कुल वाज़ेह है। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, और हमने इसको बनाया कुरान अरबी ताकि तुम समझ सको। व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युन हकीम,
اور یہ ام الکتاب میں ہے ہمارے پاس بہت بلند و بالا، بہت حکمت والی، یعنی اصل قرآن تو ام الکتاب میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس کی عربی زبان میں مصدقہ نقول فراہم کی گئی ہے، یعنی یہ اس کی نقل ملی ہے، اصل لوح محفوظ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفون، کیا ہم اس ذکر کا رخ تمہاری طرف سے اس لیے پھیر دیں کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو؟ یعنی ہم نے اپنی یہ کتاب ہدایت ایک عظیم الشان نعمت کے طور پر تمہاری طرف نازل کی ہے، جو نصیحت اور یاد دہانی پر مشتمل ہے، مگر تم نے اس کی ناقدری کرتے ہوئے اس کی طرف سے روگردانی کی، تو کیا ہم تمہارے اس رویے کی وجہ سے اپنی اس نعمت کو ہی اٹھا لیں؟ نہیں، ہم تو ابھی تمہیں مزید مہلت دینا چاہتے ہیں، لہٰذا ابھی یہ کتاب تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلوں میں بھی، وَمَا يَعْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں کوئی آیا نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر تھے قوت میں۔ یعنی ہم نے ماضی میں بھی بہت سی ایسی قوموں کو نیست و نابود کر دیا جو قریش مکہ سے کہیں بڑھ کر زوراور تھی اور ان کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ وہ مزہ مثال الاولین، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی۔ یعنی اقوام ماضی کی تفصیلات اور ان کے انجام کے بارے میں حقائق اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا چکے ہیں قرآن میں، اور بار بار ان کا ذکر آتا رہتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ لازماً یہی کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے، العلیم ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل پر پہنچ سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، فانشرنا به بلدۃ میتا، تو اس سے ہم نے مردہ زمین کو اٹھا کھڑا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی سے بنجر زمین میں زندگی کے آثار پھیلا دیے اور اسے حیات تازہ بخش دی۔ کذالک تخرجون، اسی طرح ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا، تمہیں بھی روز محشر اسی طرح زندہ کر کے تمہاری قبروں سے نکال کھڑا کیا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، پھر اپنے رب کے انعام کا ذکر کرو جبکہ تم ان کے اوپر جم کر بیٹھ جاؤ۔ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور تم کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم تو انہیں قابو میں لانے والے ہی نہ تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جز ٹھہرایا، یعنی اس کے بندوں کو اس کی اولاد قرار دے دیا۔ استغفر اللہ۔ تو انسان چونکہ دراصل اولاد، انسان کی اولاد دراصل اس کا جزو ہی ہوتا ہے، باپ کے جسم سے ایک سیل نکل کر ماں کے جسم کے سیل سے ملتا ہے، اور دونوں سیلز کے ملاپ سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ ماں اور باپ کے اپنے اپنے جسم کے جزو ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی طرح ہی سمجھ لیا کہ جس طرح یہ اپنی اولاد کا جزو ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے اس کا جزو بنا دیا، یعنی اللہ کی اولاد مقرر کر دی۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان بہت کھلا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اس نے بنا لی ہے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں اور تمہیں پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، وہ بڑی بے شرمی سے اللہ کے ساتھ بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، لیکن جب خود ان میں سے کسی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو پرورش پاتی ہے زیور میں اور بحث میں اپنا موقف بھی واضح طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی بچیاں پیدائشی طور پر عورت ذات کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا ہے، وہ بچپن سے کھلونوں اور گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، زیورات میں دلچسپی رکھتی ہیں اور بحث و تکرار کے موقع پر اپنا مدعا بھی واضح طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس لڑکے بچپن سے ہی نسبتاً مضبوط اور جفاکش ہوتے ہیں، وہ فطری طور پر ہی ہتھیاروں کے کھلونوں سے کھیلنا
اور معاشرت میں ان میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس میں کسی کو کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو جو کمزور مخلوق ہے اس کو اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں اور اپنے لیے وہ بیٹے کو پسند کر رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے مقرب بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ استغفر اللہ۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، اور ان کی گواہی کہ فرشتے مؤنث ہیں ان کا یہ قول لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے باز پرس ہوگی۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، یعنی پھر ہم شرک ہی نہ کرتے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ نے اختیار دے دیا کہ جو دل چاہے کرو، جو کچھ بھی کرو گے تمہیں اس کا وہ جواب دینا ہی پڑے گا۔ ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون، ان کے پاس اس کی نہ تو کوئی علمی سند ہے، وہ تو محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے بھی کوئی کتاب دی ہے جس سے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں؟ یعنی ان لوگوں کے پاس ہماری نازل کردہ کوئی کتاب ہے جس سے یہ اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے دلیل پکڑتے ہوں، یا ان کے معبودان باطل لات منات عزا اور حبل میں سے کسی نے ان پر کوئی کتاب یا کہیں صحیفہ نازل کیا ہے، یا ان کے کوئی ایسے شرکان ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کچھ ایسا طے کر دیا ہو جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا ایک راستے پر اور اب ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر اور اب ہم انہی کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں۔ قالا، آپ اسے فرما دیجیے اولو جئتکم بِهَٰذَا مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَکُمْ، کہ خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی وہ چیز اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یعنی ہر قوم کی طرف جو نبی بھیجا گیا اس نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جب بھی تم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرو گے اور اسی کی ڈگر پر چلتے جاؤ گے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو قوم نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں ہم اس کا منکر ہیں۔ یوں ہر قوم کے لوگ پوری ڈٹائی کے ساتھ سینہ تان کر اپنے نبی کا انکار کرتے رہے علیہ السلام۔ فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو ہم نے ان سے انتقام لیا پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ تو جو آبا کی اندھی تقلید ہے وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اگر وہ دین سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ تو جو بھی چیز، جو بھی طریقہ، جو بھی رسم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کی تو تائید ہو سکتی ہے، اس کی تقلید ہو سکتی ہے، لیکن جو قرآن کے منافی ہے اس کا رد کرنا ہی ضروری ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات خود حاصل کریں، پھر ہم اپنے اپنے رواج اور رسومات جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں ان کی صحیح آگاہی ہم تک ہو کہ یہ رسومات کیوں چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اندھی تقلید اسلام میں ناپسندیدہ ہے، چاہے وہ آبا کی ہو، چاہے وہ صاحب اقتدار کی ہو یا کسی ایسے شخص کی جس سے انسان کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تو اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن کی ایک شعوری کیفیت، شعوری زندگی پسند ہے کہ اسے پتہ ہو کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا کام، کون سی رسم ایسی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو اس کو کنٹینیو کیا جائے، اور ہر وہ معاملہ جو قرآن اور حدیث کے منافی ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔